ندی میں پھنسے مچھروں کو بچانے کے لیے کپڑے اتار کر ندی میں کودنے کا ارادہ رکھنے والا کوئی لیڈر بارش کے ایام میں اس سیلابی علاقے کے آس پاس بھی نظر نہیں آتا۔ شاید ان برباد حال علاقے کے لوگوں سے ملاقات کرنے، ان کی پریشانی جاننے سے کہیں زیادہ شہرت ندی پر کپڑے اتارنے سے ملتی ہو۔ دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ۔ سواگت ہے آپ کا دا پرائم نیوز میں ہوں عبد الرحمان۔ آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی خاص خبر۔ پچھلے کچھ دنوں کی بارش نے لیڈروں کی تعمیر و ترقی کے کھوکھلے دعووں کی پول کھول کر رکھ دی ہے، ساتھ ہی ساتھ مالیگاؤں مہانگر پالیکا کی نااہلی، نکمے پن، عدم توجہی اور لاپرواہی کی داستان بیان کر دی ہے۔ جہاں سڑکوں پر گھٹنوں تک پانی نظر آیا، وہیں کئی علاقے پانی میں ڈوبے نظر آئے۔ یہ سیلابی کیفیت گھنٹوں تک قائم رہی۔ شہر کا ڈرینیج سسٹم پوری طریقے سے ناکارہ نظر آیا۔ شہر کی کئی میجر گٹروں میں اب تک ٹنوں کچرا اٹکا ہوا ہے۔ پچھلے سال بارش نہ ہونے اور اس سال بھی بارش کے مہینوں کا لمبا عرصہ بغیر بارش کے گزر جانے پر ہتھیلیوں کو الٹا کر کے کہیں دامن کو پھیلا کر تو کہیں آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے شہریان نے گناہوں سے توبہ طلّہ کرتے ہوئے اللہ سے نفع بخش بارش کی دعا مانگی۔ اللہ نے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لی، مگر بارش نے ہمارے شہر کے آپا پا کھلنے والے روزانہ یوٹیوب چینلوں پر نئی نئی چھچن پھیلاتے ہوئے کسی گھٹیا ڈیلی سوپ کے ٹی وی سیریل کے تھرڈ کلاس ایکٹر کی طرح ہر ایپیسوڈ میں ڈرامے بازی اور سنسنی پیدا کرنے والے لیڈروں اور کروڑوں کا فنڈ لانے کا دعویٰ کرنے والے سیاستدانوں کو ان کی اوقات دکھا دی۔ یہ تصویر آگرہ روڈ پر سپر مارکیٹ کی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ مارکیٹ اسی طریقے سے آبی عذاب کا شکار ہے۔ بارش کے ایام میں آس پاس کے علاقوں سے گٹروں کے ذریعے آنے والا پانی گٹر چوک اپ ہو جانے کی وجہ سے کسی جھرنے اور آبشار کی طرح نیچے بنے ہوئے بیسمنٹ میں گھستا رہتا ہے اور یہ نچلا حصہ پوری طریقے سے پانی میں ڈوب جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں دھندا کاروبار کرنے والے دکانداروں کی گاہکی متاثر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دکانوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے چیزوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، وہ الگ۔ یہاں اسی نچلے حصے میں مسجد لبیب انوری کے مصلیان بھی نماز ادا کرتے ہیں، جنہیں بعض اوقات گٹر کے ناپاک پانی سے گزر کر مسجد میں جانا پڑتا ہے۔ مسجد کی پیتری سے لگ کر گٹر کا ناپاک پانی لبالب بھرا ہوتا ہے۔ اس بار تو ستم یہ ہوا کہ گاڑیوں کی آواجاہی کے لیے بنائے ہوئے ڈھلان پر پانی اس قدر تیز رفتاری سے بہا کہ وہ پوری کی پوری ڈھلان جو کہ سیمنٹ سے بنی ہوئی تھی وہ ہی بہہ گئی۔ یہ تماشا صرف یہیں تک محدود نہیں رہا۔ نور باغ کے گیٹ سے بارش کے دوران گزرنے میں ایسل ورڈ کے واٹر پارک کے واٹر رائڈر کا مزہ آتا ہے۔ آدھی موٹر بائک کسی موٹر بوٹ کی طرح پانی پر تیرتی نظر آتی ہے۔ یہ الگ بات کہ اس پانی میں آس پاس کے گٹروں کے ناپاک و بدبودار پانی کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے، جو گھر جانے کے بعد کپڑوں سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جعفر نگر کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ بڑے کی مارکیٹ، جامعۃ الصالحات، آزاد نگر کسی آبی ٹاپو کی طرح نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال پوارواڑی علاقے کا ہے، جہاں امید اسکول کے بچے گھٹنوں تک پانی میں ڈوب کر اسکول جانے پر مجبور نظر آئے۔ انہیں شاید یہ امید ہے کہ پڑھ لکھ جائیں گے تو ان میں سیاسی شعور پیدا ہو جائے گا اور وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح غلط لیڈر کا انتخاب نہیں کریں گے۔ بارش کے دنوں میں پوارواڑی کا یہ علاقہ کسی سیلاب زدہ علاقے سے کم نظر نہیں آتا۔ گاڑی، موٹر، بائک، سائیکل، غرض کے ہر کوئی پانی پر تیرتا نظر آتا ہے۔ زری والا پیٹرول پمپ کے سامنے سے گزرنے والا نالا، جو کہ آگے جا کر سر سید نگر سے ہوتا ہوا برج کے پیچھے نالے میں جا کر ملتا ہے، اگر اس نالے کو پوارواڑی علاقے کے نالے سے جوڑ دیا جائے تو کچھ حد تک یہاں کے لوگوں کی تکالیف دور ہو سکتی ہے، ایسا لوگوں کا ماننا ہے۔ برسوں سے ہماری آٹو پر چن کر آنے والے لیڈروں کی غیرت آخر کب جاگے گی؟ ندی میں پھنسے مچھروں کو بچانے کے لیے کپڑے اتار کر ندی میں کودنے کا ارادہ رکھنے والا کوئی لیڈر بارش کے ایام میں اس سیلابی علاقے کے آس پاس بھی نظر نہیں آتا۔ شاید ان برباد حال علاقے کے لوگوں سے ملاقات کرنے، ان کی پریشانی جاننے سے کہیں زیادہ
زیادہ شہرت ندی پر کپڑے اتارنے سے ملتی ہو، اس لیے سیاست کے نام پر سیاست میں آنے والے رہنما خود بھی اس سیاسی دلدل کو دنگل کی طرح استعمال کرتے ہوئے حالیہ الیکشنی ایام میں روز ایک نئی اٹھا پٹک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی بار کچھ نئی خبروں کے ساتھ، دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز، میرے یعنی عبد الرحمان کے ساتھ۔